بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو جو پیغامات بیرونی دنیا سے عالمی طاقتوں کی طرف سے حکومت بنانے پر یا وزیر اعظم منتخب ہونے پر آئے تھے، وزیر اعظم نے ان کو تشکر کے واپسی پیغامات بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالمی طاقتیں پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے کتنی بے چین ہیں، اور آنے والے دنوں میں کتنے ہمارے جو تعلقات ہیں عالمی دنیا سے، کیونکہ تاثر یہ تھا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہوگی، لیکن وہ تاثر دور ہو گیا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور کابینہ میں کون کون لوگ شامل ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب کے پاس اب کون سا قلمدان ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ اور پنجاب میں جو نئی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کی کارکردگی اور ان کے جو منصوبے ہیں ان پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ۔ اور ایک اور خبر، بڑی اہم خبر، کہ صدارتی انتخاب جو ہے وہ 9 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، اور ادھر جو پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل کے کیس میں، اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا ہے، اور یہ صدارتی انتخاب کے بعد اس کا فیصلہ ہونے کی توقع ہے۔ ان سب پر گفتگو کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب پرویز بشیر صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، جناب سعید چوئی صاحب، جناب بھی سینئر صحافی ہیں اور ہمارے استاد، اور جناب سلمان غنی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو میں اگر اجازت دیں تو سب سے سینئر میں پرویز بشیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر ایک واویلا مچا ہوا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات تھے، پھر ایک کمپین بھی شروع کی گئی امریکہ میں کہ جس میں 26 جو ہیں وہ کانگریس مین کو انہوں نے خط لکھے ہیں جو بائیڈن کو، اور شاید کہ وہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، IMF کو خط لکھے جا رہے تھے، بڑا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن وہاں سے آگے جو تہنیتی ہوتے ہیں خیر سگالی کے پیغامات، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کی خواہش تھی کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو؟ جی بالکل، آپ نے درست نشاندہی کی ہے، اور واقعی اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہوا بھی تھا، جی، اور کچھ لوگ اس پہ بڑے خوش تھے، جو لوگ پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتے، معاشی حالات کو خراب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی، تو مگر سب سے پہلے جب وزیر اعظم نے اپنا حلف لیا، جی، تو بڑے ملک جو ایران ہے، چائنا ہے، جی، ٹرکی ہے، جی، پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی اس طرح کا میسج دیا جی، کہ پاکستان ہم کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ آج سعودی عرب کی طرف سے بھی آیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے نریندر مودی صاحب نے، تو UAE کا بھی آ چکا ہے۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جن سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ کچھ ایسے بھی ممالک ہیں اس میں ایک دو جو جیسے انڈیا ہے، جی، جی، کہ اس میں پرابلم آتی رہتی ہیں، جی، لیکن ان کا میسج آنا میرے خیال میں یہ بھی اچھی بات ہے، جی، اور اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ کی اور خاص طور پہ نواز شریف کی جو پالیسی ہے، جی، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو استحکام جو ہے، خاص طور پہ معاشی جی، ترقی، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہمسایہ ممالک ہیں جی، ان سے بہتر تعلقات رکھیں۔ صحیح۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ایران جو ہے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے ہمارے لیے، ہمسایہ ملک ہے، اور ابھی امریکہ جو ہے وہ ان کی پالیسیوں کو پسند نہیں کرتا، جی، لیکن ایران کے ساتھ یہ جو گیس پائپ لائن ہے، جی، یہ بھی ایک ایشو ہے، وہ نگران حکومت تو اس لیے ان کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام آنا، اور میرا خیال آپ بات آگے بڑھے گی۔ پھر سی پیک کے حوالے سے چائنا کا بڑا رول ہے، ٹرکی سے جو اردوان صاحب ہیں وہ شہباز شریف کے بڑے ذاتی اور دیرینہ دوست ہیں، جی، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ اردوان صاحب کی جو ملاقات نواز شریف سے اب سے کروائی گئی تھی، اس میں شہباز شریف کا ان کا کردار تھا، جی، ان کا کردار تھا، بالکل صحیح۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام میسیجز جو ہیں ان کی نفی کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان
प्रेशर में आ जाए, और ख़ास तौर पे ये जो IMF है जी। ये इसके साथ कोई मुआहदा ना हो। आपने देखा होगा कि पहले भी इस तरह का हरकत की गई थी जी। कि IMF से मुआहदा ना हो। हाँ जी, वो खत लिखना चाह रहे थे, तो वो अब ये टेलीफोन कॉल भी आ गई। बेहतर हो गया ये सारा। हाँ बिल्कुल सही। सही चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये जो भारत को खुसूसन जो नरेंद्र मोदी साहब ने पहले वो पैगाम भिजवाया, अब उसका फर्ज बनता है वो भिजवा दिया। इस हुकूमत में जो है वो कोई बेहतरी होती नजर आ रही है इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, या वहीं पे बात रुकी रहेगी हमारी? नहीं, माजी में आप देखें जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, सही, तो दोनों ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे करने की कोशिशें होती रही हैं। बल्कि इवन ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में और जो आमरीत के जो अदवार थे तब भी ये कोशिशें की गई कि एक मसला है हमारा कश्मीर का जी, कश्मीर के मसले के हल तक ये एक प्रेशर है हमारे ऊपर भी। वहाँ उन्होंने तो प्रेशर रिलीज कर दिया हुआ है सही, भारत वालों ने। उन्होंने तो जो खसूसी हैसियत थी रियासत जम्मू व कश्मीर की वो ख़त्म करके, और हमारे यहाँ बस यही कि जनाब असम्बली में खड़े होकर उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जंग छेड़ दूँ, कि अगर इस तरह की बातें शातें करके वो अपनी तरफ से तो उसको ख़त्म करके बैठे हुए हैं। अब उनकी तरफ से ये मेरा ख्याल अच्छा जेस्चर है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कि उन्होंने मुबारकबाद दी है और इन्होंने भी जवाबी शुक्रिया अदा किया है। और अमेरिका ने आपको पता है इसको खुशाइंद करार दिया है जी, इलाके में अमन होगा, बाहमी तजारत होगी। ये इस इशू पे पहले भी माजी में भी दोनों हुकूमतों के दरमियान या दोनों मुल्कों के दरमियान ये बात होती रही है कि कश्मीर वाला मसला जो है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपस में बाहमी रवाबत, तजारत, इस तरह के मामला। अभी जो परवेज़ बशीर साहब ने बात की है कि ईरान वाली पाइपलाइन वाली वो भारत तक जानी थी, अगर वो भारत तक चले जाती है, मामला इस हद तक चले जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल रॉयल्टी की मद में पाकिस्तान को अच्छी खासी जो है वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इशू यही है कश्मीर, जब तक कश्मीर के ऊपर मुज़ाकरात का दौर शुरू नहीं होता, मामला आगे नहीं बढ़ते, इस इशू को जिंदा तस्वर नहीं किया जाता, तो दोनों ममालिक की हुकूमतों पे बड़ा प्रेशर है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी हुकूमत पे, अवाम का सही, अवामी प्रेशर बड़ा है कि जनाब उस मसले को जिसके लिए हम 3 दफ़ा जंग में मुलव्वस हो चुके हुए हैं सही, भारत के साथ, तो उस मसले को हल किए बगैर कैसे मामलात को आगे, ये अब इनका जो है जो हमारी खारजा पॉलिसी होगी उनका जो प्लानिंग कैसे करते हैं, पॉलिसी ये देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। और मुझे ये लग रहा है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो बर्फ है वो तो पिघल रही है इन जो पैगामात से। माजी में तो वो फोन भी नहीं सुनते थे इनका, हाँ जी, पाकिस्तान वाली इस तरह की बातें वो खुद वज़ीर आज़म ने कही हुई है। तो मुझे ये लगता है बर्फ पिघलेगी। कश्मीर के इशू पे अगर मामला आगे बढ़ते हैं, वो तो बढ़ाने पड़ेंगे, मुज़ाकरात ही शुरू हो जाते हैं, हाँ जी, तो मेरा ख्याल है breakthrough तल्लुकात जो बाकी तल्लुकात हैं राब्ताकारी के और फिर उसके बाद तिजारत जुड़ी जो मैंने बात की है वो आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात जो तन्हाई वाली बात की आपने कही थी, ये देखिए मेरा ख्याल जितनी तेजी के साथ चीन के सदर ने मुबारकबाद दी है, इसका मतलब कि वो ऐसे लग रहे जैसे इंतजार में बैठे हो कि यूं ही इलेक्शन का इंतखाब का पता चले कि जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो गए, और फिर हलफ उठाने के बाद सबसे पहले जो आया है वो इस्लामी दुनिया के अहम तरीन शकील मोहम्मद बिन सलमान का जी, फिर ईरानी सदर का, फिर चीन के वज़ीर आज़म का, तैयब एर्दोगान का, फिर अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का, सफ़ीर का। यानी वो जो एक की प्लानिंग ही लग रही थी कि जना इनको तनहा कर दिया जाए और पूरी दुनिया में इनकी कोई बात सुनने वाला वो एक बड़ी बचकाना सी सोच थी, वो खत्म हो गई। लेकिन सलमान गनी साहब, जो पिछला दौर था शहबाज शरीफ साहब का 16 माह का ऑलमोस्ट, वो तो आप यूं समझें कि शायद उनको सीधा होने का भी मौका नहीं मिला। तो आप ये बताइए कि आप चूंकि शहबाज शरीफ साहब को वैसे भी बड़ी अच्छी तरीके से और बड़े क्लोजली जानते हैं, उनको, उनके दोस्त भी हैं आप, ये जो विजन कैपेसिटी उनकी है कि चीन और अमेरिका को साथ लेके चलें, एक विजन होता है ना एक लीडर का, आप क्या समझते हैं? देखें, अभी जो सईद चौधरी साहब ने बात की, मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हलफ से भी पहले जी, जो ही उनका इंतखाब हुआ है, सबसे पहले चीनी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया है। जी,
मतलब یہ تھا کہ ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور اس خطے کی اس سیاست میں اپنا عمران صاحب چین بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان وہ ملک ہے، ہم لوگ نا بڑے کمپلیکس کا شکار ہیں. اس خطے میں پاکستان کا ایک بڑا رول بنا ہے اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے کہا تھا کہ اس خطے کے معاملات، اس خطے کے مسائل خطے میں حل ہونے چاہیے. اور ایک چینی پرائم منسٹر نے آ کے آپ کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہے، چونکہ وہ وقت پہ آپ کے کام آتا ہے. چین ہمیشہ پاکستان کے کام آیا ہے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے وہ بڑے ٹچی ہیں. وہ شہباز سپیڈ کا لفظ دراصل ان کی طرف سے آیا تھا. لیکن بات یہ کہ ابھی جیسے میرے دوستوں نے بھی بات کی ہے اور آپ نے جب اپنا ابتدائیہ تھا تو تھوڑا سا مایوسی کا پہلو تھا آپ کی بات سے کہ جی تنہائی نہیں ہو سکتی. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اور پاکستان میٹر کرتا ہے اس خطے میں. ہم انڈیا کے مقابلے میں چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہم کیا ہیں وہ انڈیا کو پتہ ہے. اور اسی لیے کل آپ کو پتہ ہے کہ کل سری نگر میں نریندر مودی صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی اچھی تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اچھا لگا کہ آج ہماری اسپوکس پرسن جو ہیں زورا بلوچ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان نے ہمیشہ بات کی ہے کہ ہم انڈیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. 140 مرتبہ یہ جو میز لگی ہے پاکستان کا سیاسی کیس ہے. دیکھیں ہمیشہ صلح کی بات وہ کرتا ہے جو یکسو ہوتا ہے اپنے کیس کے حوالے سے. پاکستان بڑا یکسو ہے اور مجھے یاد ہے سری لنکا اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ میں گیا، نریندر مودی صاحب کو یہی کویسچن کیا تو وہ منہ پلٹ گئے. دنیا کے بڑے بڑے ایشوز بڑے بڑے ممالک نے بیٹھ کے طے کر لیے ہیں. صرف اس خطے میں یہ مرض لاحق ہے اور یہ کیوں لاحق ہے؟ یہ انڈیا کی وجہ سے ہے. پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی بھی پرائم منسٹر آیا، دیکھیں نواز شریف صاحب بڑے کلیئر تھے. وہ پرائم منسٹر جس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اس نے بعد میں بھی کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات ہونی چاہیے. اور اصل چیز کیا ہے؟ یہ اس خطے کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو ہے وہ ہے کشمیر. اور کشمیر کوئی ہمارا نہیں، یہ تو یو این کی ریزولوشنز موجود ہیں کہ آپ سوڈان پہ، مشرقی تیمور پہ، ایریٹریا پہ اسی طرح کی ریزولوشنز ہیں، اس پہ تو آپ عمل درآمد کر دیتے ہیں لیکن فلسطین اور کشمیر پہ نہیں کرتے. اور دیکھیں یہ ایشوز ہمارے لیے بڑے ٹچی ہیں. آپ اپنا کور کمانڈرز کا اعلامیہ دیکھ لیں، اپنے پرائم منسٹر کا خطاب دیکھ لیں، ان ایشوز کے حوالے سے ہم بڑے ٹچی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب میں یہ کوالٹیز موجود ہیں کہ ایک تو میں آج آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ جو نواز شریف صاحب کا یاد ہے آپ کو، میں جب یہ کہتا تھا کہ نواز شریف کا بڑا رول ہے لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف بنیں گے، نواز شریف کا آج بھی بڑا رول ہے. اس لیے کہ اب جو انویسٹمنٹ آنی ہے نا، سعودی عرب ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، یہ چیزیں پہلے سے طے تھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شخص وہاں پر جاتی عمرہ میں بیٹھا ہے، وہی طاقت کا سمبل ہے. اسی کا چھوٹا بھائی پرائم منسٹر ہے، اس کی بیٹی جو ہے پنجاب کی چیف منسٹر ہے اور وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اس کے بین الاقوامی طور پہ روابط بھی موجود ہے. اب آ جائیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے یا نہیں. یہ جن روابط کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب میں یہ کوالٹی موجود ہے. آپ نے 16 ماہ کا کہا، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ 16 ماہ کی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں تھی. لیکن عمران شفقت صاحب، ہم نے پاکستان میں صحافت میں بھی دیکھا کبھی ایسے نہیں تھا ہوا کہ پاکستان کے اندر سے لوگ بات کر رہے ہوں کہ جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا. شرطیں لگا رہے تھے کہ جی پاکستان سری لنکا بن جائے گا. میں اس وقت بھی کہتا تھا پاکستان نے سری لنکا نہیں بننا، نہ پاکستان نے دیوالیہ ہونا. یہ کریڈٹ آپ شہباز شریف صاحب کو دیں اور اس میں ان کی سیاست کا نقصان ہوا ہے. رزلٹس آپ دیکھ لیں کہ پنجاب جو ان کی طاقت کا محور تھا لیکن یہاں پر وہ ڈیمیج ہوئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا عزتیں جو ہوتی ہیں وہ منجانے بلّہ ہوتی ہیں. اس وقت آپ کی جو صورتحال ہے کہ ان کے پاس حکمران الائنس کے پاس 2/3 اکثریت آ چکی ہے. اور جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے، آئی ایم ایف سے معاملہ طے ہوئے ہیں اور اب معاملہ طے ہونے جا رہے ہیں چونکہ یہ معاہدہ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے ہی ہوا تھا. پھر آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے SIFC کا. اب جو بڑے فیصلے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کے ہونے ہیں اور پاکستان کے ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے وہ بھی اس ترقی اور خوشحالی کے عمل میں برابر کی شریک ہے. اس لیے شریک ہے کہ پاکستان کی فوج بھی میٹر کرتی ہے اس خطے کے حوالے سے سارے. اور ہم نے ایک بڑی جنگ جیتی تھی دہشت گردی کی. وہ بنیادی طور پہ عمران صاحب ہماری جنگ نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی. اور اس کے بعد یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں مین فیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کا سی پیک.
اور میں وہ شخص ہوں جو 2017 سے کہتا آ رہا ہوں، وہ جو نواز شریف صاحب کو پاناما میں کورٹ میں بلا لیا تھا نا، وہ پاناما نہیں تھا، وہ سی پیک تھا. سی پیک اور آئی ایم ایف کی لڑائی تھی. اور ہماری قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک حکومت کو مسلط کیا گیا جس نے ایک شخص تو اس لیے نکل گیا کہ وہ سی پیک کو توانا بنانا چاہتا تھا، دوسرے نے آ کے کیا کہا، عبدالرزاق داؤد ان کا مشیر تجارت آتا ہی کہتا ہے کہ جی 1 سال کے لیے اس کو معطل کر دیں. کس نے جا کے آئی ایم ایف کو وہ سارے معاہدے دکھائے سی پیک کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حکومت اس وقت پاکستان میں جو ماحول طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا کر رہا ہے. اور سوشل میڈیا کے آپ ذرا نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ خود بھی اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، کہ صرف یہ 50-60 لوگ تھے جو 10 لاکھ اکاؤنٹس چلا رہے تھے. یہ کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ کہ جی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف. یہ پاکستان کے یہ قومی فوج ہے، اور جو لوگ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں نا وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور جو لوگ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا وہ بھی دشمن ہیں. ہمیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے پرویز بشیر صاحب. میں ذرا سا اس میں ہاں جی آپ نے جو یہاں پہ جو گفتگو ہوئی جن ملکوں کے نام لیے گئے، صحیح، تو اس میں پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ ماضی میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی جی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، روابط، دوستی کے کیا لیول آ گیا تھا. جی آپ علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھیں. جی ہاں چائنا کو دیکھیں، صحیح، سی پیک پہ وہ خوش نہیں تھے کہ جو کام ہو رہا ہے یہاں پہ، جو سپیڈ تھی وہ بالکل زیرو پہ آ گئی تھی، بلکہ اس کے خلاف سازشیں ہونی شروع ہو گئی. ڈیمیج ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ سعودی عرب دیکھیں. سعودی عرب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو تعلقات ہوئے، جو بات انہوں نے کہی، جس طرح طیارہ واپس ہوا، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا. جی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب، وہ سوری ایران. جی، ایران میں جا کر وہاں پر ایک ایسی بات کی گئی کہ دہشت گردی دونوں ملکوں کی طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف چھپے ہوئے ہیں. آپ یو اے ای دیکھ لیں، ایک اتحاد بن رہا تھا. ہاں جی، جی، تو اس اتحاد کے بارے میں انہوں نے ٹرکی کو بھی ناراض کیا. ہاں جی، ملائیشیا کو، سعودی عرب کو بھی ناراض کیا. ہاں جی. تو یہ میرے ذہن میں یہ والی بات آئی. امریکہ سائفر لہرا کے، اور اس سے پہلے اس طرح جو ہے وہ خارجہ پالیسی اس طرح نہیں ہوتی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. یہ جو کابینہ ہے یہ اتنا معاملہ لٹک کیوں رہا ہے؟ ہاں، یہ کیوں لٹک رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس کو اگر 2 انداز میں دیکھ سکتے ہیں، 2 پہلوؤں سے. کام تو وہ بڑی سپیڈ سے 2 پہلوؤں سے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ بڑی باریک بینی سے کام ہو رہا ہے کہ بھائی سولڈ قسم کی کابینہ ہے اور اس میں کس کو کون سا پورٹ فولیو دینا ہے. لیکن ایک اور ذہن میں بھی خیال آتا ہے جی، وہ یہ ہے، پتہ نہیں ایسی میری خواہش ہے یا ہو سکتا ہے میرا تجزیہ غلط ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کہ اب صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے. جی، اب صدر جب بن جائیں گے، جی، اس کے جو ووٹوں کا تناسب ہوگا، اگر وہ مطمئن ہوں گے آصف زرداری صاحب، عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر کابینہ کا حصہ بن جائے. یہ ایسے میرا خیال ہے، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرا تجزیہ ہے کہ یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. بعد میں تصویر بھی ہو سکتی ہے. ہاں تصویر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا شاید اس لیے کہ کل ہی کہا گیا کہ 48 گھنٹے، اس کا مطلب ہے 4 دن اور، تو وہ 9 تاریخ گزر جائے گی. پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. موسٹ پروبلی یہ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں، پہلے تو بڑا شور تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ تو کوئی نام ہی نہیں ہوتا تھا. یہ نیا نام اورنگزیب صاحب کا آیا ہے. یہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں، یہ ان کا ابھی میں سن رہا تھا کل، عطا تارڑ صاحب کے ابھی 2-3 نام ہیں جناب وزارت خزانہ کے لیے. ابھی وزارت اس کے لیے، وزارت خزانہ کے لیے، ہاں، اور محمد اورنگزیب صاحب کا بھی نام ہے. یہ جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق محمد اورنگزیب کا جو نام ہے یہ بینکار ہیں بیسیکلی، یہ فائنل ہو چکا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ہیں ہالینڈ کے، ان کے پاس شہریت ہے ہالینڈ کی، جس کو اب نیدرلینڈ کہتے ہیں. تو یہ جب
वो एमरो बैंक है क्या, ABN ABN एमरो, उसमें थे। वो एम्स्टर्डम बेस्ड बैंक है, तो वहाँ थे। तो वहाँ उस वक्त फिर इनको जो काफ़ी अर्सा इन्होंने गुजारा, तो वहाँ के नेशनल मिले। अब मशीर तो बंदा बन सकता है काबीना में, वो जुल्फी बुखारी वाला जो केस है उसमें ये डिक्लेयर कर चुकी है कि खैर जनाब डुअल नेशनल जो है या दूसरे मुल्क का नेशनल जो है वो भी बन सकता है। लेकिन इन्होंने, इनकी ख्वाहिश थी मेरी इत्तला के मुताबिक कि चलो मशीर की हद तक मैं कौम की खिदमत कर लेता हूँ। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर आज़म है उन्होंने इनको हदायत की है कि आप ये वजारत लें, आप वजारत लें और आप जो हॉलैंड की नेशनैलिटी है उसको छोड़ दें, सरेंडर कर दें। ये चौधरी मोहम्मद फारूक 2 दफ़ा अटॉर्नी जनरल रहे हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीब थे मरहूम, उनके बेटे हैं। सही। और खलील रहमान हमदे जस्टिस रिटायर्ड जो हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनके भतीजे भी हैं और उनके दामाद भी हैं। सही। ये मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं ये BS और MBA वगैरह जो है इन्होंने वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से किया हुआ, और बड़े बड़े बैंकों में, इसका बड़े बड़े बैंकों में काम किया, और सिटी बैंक में काम किया है, ABN एमरो में काम किया है, और JP जो मॉर्गन्स ग्लोबल कॉर्पोरेट बैंक का बड़ा बैंक है उसमें काम किया, और की पोस्ट्स पे। और फिर ये एक ग्लोबल CEO काउंसिल है उसके वाहद रुकन है अब तक पाकिस्तान से जिसको उन्होंने रुकनीत दी है, यानी पढ़े लिखे और काबिल आदमी है। और IMF के मामलात की जो बात हो रही है, ये नौदों पे ये रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब या तो इनके कोलीग रहे हुए या अच्छे तल्लकात। इसका फायदा होता है? इसका बहुत फायदा होता है, क्यों फायदा नहीं होता। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो पाकिस्तान के बड़े करीबी पाकिस्तानी नज़ात जो हैं वहाँ पे बड़ी अहम जिम्मेदारी पे अल्लाह खालिक मालिक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ छोड़ दो। इंसाफ किया करो, यही तकवा और परहेजगारी के ज्यादा करीब है, और अल्लाह से डरते रहा करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बशीर कहिए, नजीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। With your permission, Honorable Governor, may I read the notification of appointment of Chief Justice Lahore High Court? Please do. In exercise of the power conferred under Article 193 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Justice Malik Shehzad Ahmed Khan, Senior Criminal Judge, Lahore High Court, Lahore, as Chief Justice of the said court, with effect from the date he makes oath of his office. Ministry of Law and Justice, Government of Pakistan. I now request the Honorable Governor to kindly administer the oath to the Chief Justice, Lahore High Court. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब कि बहसीयत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा, कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा, कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करता ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा, और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आपको बहुत मुबारक। چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی تقریب حلف برداری کے براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد کی تقریب حلف برداری۔
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی تقریب حلف برداری کے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے عہدے کا حلف لیا۔ پی ٹی وی تازہ ترین سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ اگلی سٹوری کی طرف آ رہا ہوں میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں، اب آپ کی فارمولے پہ جائیں تو یہ سنی اتحاد کونسل بھی نہیں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ واپس جائیں گے تحریک انصاف کی طرف، ختم ہوگی نا بات ان کی۔ جی، تو اب جو سٹے آرڈر ہے وہ چلا گیا 9 کے بعد، 13 مارچ اس کی 13 مارچ، تو جو 9 مارچ کو صدارتی انتخاب ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ ویسے تو 2/3 اضافہ کر لیں، کل ہائی کورٹ نے بھی وہ لے لی ہے، کل کیا بنے گا؟ کل لاہور ہائی کورٹ میں، ہاں لاہور ہائی کورٹ میں وہ سنگل بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے اس کو، تو سنگل بینچ ہے نا جی، ہاں وہاں لارجر 5 رکنی بینچ بن گیا ہوا، تو میرا خیال میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر نوٹس ہوتا ہے تو سرکار کی طرف سے، پہلے تو نوٹس ہی ہوگا، سرکار کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے یا پری نوٹس اگر سماعت ہوتی ہے تو وہاں کہا دیا جائے گا جناب یہی اسی نوعیت کا معاملہ پشاور میں پڑا ہوا ہے، تو میں بھی یہ اس پہ کوئی اس طرح پیش رفت نہ ہو جس کی یہ توقع لے کے۔ اچھا، یہ جوریسڈکشن جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں ہے ویسے؟ نہیں، یہ جوریسڈکشن جو ہے جہاں 199 کے تحت تمام ہائی کورٹس کی جوریسڈکشن ہے یہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی عملداری کا کوئی معاملہ ہے تو وہاں، ویسے جو پشاور والے ہیں انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا ہماری جوریسڈکشن ہے یہ، اور پھر یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا صرف کے پی والی جو مخصوص نشستیں ہیں وہاں تک یہ جو سٹے آرڈر ہے حکم امتناعی ہے 13 مارچ تک، اس کا اطلاق ہوگا یا پورے ملک میں ہوگا؟ بہرحال یہ تصور کر لیں کہ پورے ملک میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات، سلمان غنی صاحب کی بات میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ جناب یہ وزیر نہیں بن سکتے، ہمارے جو آئین ہے نا اس میں 91 جو آرٹیکل کابینہ سے متعلق وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو پارلیمنٹ کا رکن بننے کی اہلیت رکھتا ہو اسے وزیر لیا جا سکتا ہے، لیکن 6 ماہ کے اندر 6 ماہ تک وہ وزیر رہ سکتا ہے۔ اس میں مفتہ اسماعیل کی، شوکت ترین کی ایک مثال، اور پھر انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ جو تارڑ صاحب ہیں ان کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے پنجاب میں یہی ہوا تھا نا ان کا بھی۔ ہاں یہ وہ ٹھیک ہے، ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ آپ نامزد کر دیں گے لیکن اسے ممبر بننا ضروری ہے، ممبر بننا 6 ماہ تک کام کرے گا، یعنی جو ہمارے شوکت ترین، مفتہ اسماعیل اور بھی کئی ایک لوگ ایسے گزرے ہیں جو رہے ہیں، بجٹ پیش کرنے کے لیے وزیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے۔ اور دوسری ان کی جو بات ٹھیک ہے کہ جناب مشاورت کے ساتھ بہت ساری، اچھا اب آتے ہیں جناب صدارتی الیکشن کی طرف۔ صدارتی الیکشن ایک فارمولہ ہے خاص، یعنی کہ جو پنجاب جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کے 65 ووٹ ہیں ٹوٹل، کیونکہ جو سب سے کم ووٹوں والی ارکان والی اسمبلی ہے بلوچستان، اس کے 65 کے حساب سے ہی، یعنی پنجاب میں اگر 371 ہیں تو وہ ووٹ 65 ان کا ایک فارمولہ لگا کے، ہاں 5.7 یا کچھ میں 3.2 3.7 اس طرح کو مقال کر کے، پنجاب میں تو بھی زیادہ تھوڑا سا، یہ الیکٹرول کا زیادہ، یہاں پر 5.7 یہاں سب سے بڑی ہے نا۔ یہ اگر دیکھیں جو الیکٹرول کالج یہ بن جاتا ہے پھر اس میں اگر دیکھیں تو یہ بنتے ہیں 696 ٹھیک ٹوٹل، اس میں جو سٹے ہوا ہے یہ نہ دیکھیں کہ پنجاب میں 24 نشستوں پہ سٹے ہو گیا ہے یا وفاق میں 20 پہ ہو گیا ہے، وہ الیکٹرول ووٹ کتنے بنتے ہیں ٹوٹل، وہ بنتے ہیں 42 ٹھیک 42 ووٹ بنتے ہیں اس فارمولے کے مطابق، اور اس میں جناب 336 ہیں قومی اسمبلی کے سیٹیں، 100 ان کی ہیں سینٹ کی، وہ پوری 65 پوری بلوچستان والی چلے گئے، تو یہ جو نکال دیں اگر 42 ہاں جی پھر رہ جاتے ہیں 644 644، اور اس میں اگر ان کا دیکھیں جب جو الیکٹ ہوئے ہیں وزرائے اعلیٰ اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو قومی اسمبلی کی 200 سیٹیں 200 ووٹ زرداری صاحب کو، سینٹ کے 51، بلوچستان کے 42، اور کے پی سے شاید 9 ملیں گے ان کو، اور سندھ سے 54، اور پنجاب سے جو ملیں گے وہ ملیں گے 40، اور 401 ووٹ مجموعی طور پہ الیکٹرول کالج کے ان کو ملیں گے،
اور دوسری طرف اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو شاید 213 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ووٹ ملیں گے. اس سے الیکشن پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک, لیڈ پہ فرق پڑے گا کہ لیڈ زرداری صاحب کی کم ہو جائے گی. صحیح, یہ اس طرح کا یہ صورت. اچھا اب اس میں ایک بات, یہ تحریک انصاف نے ایک سمارٹ موو کی ہے ہمیں, کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا بلوچستان سے. ویسے تو ان کی زندگی ہی تضادات سے بھرپور ہے. جس شخص کو انہوں نے امیدوار بنایا ہے, آپ کو یاد ہے کہ اس شخص کی کس طرح اس کی چادر کی توہین کرتے تھے وہ جلسے میں, یہاں تک کہا کہ جی میں تو اس شخص کو سمجھ نہ پایا اور میں پاگل ہو گیا. تو میں نہیں کہتا کہ وہ پاگل ہو گئے, انہوں نے ایک سمارٹ موو کیا ہے. زرداری صاحب الیکشن جیت جائیں گے. یہ ٹوٹل 1100 ممبر ہوتے ہیں, اس میں سے وہی جو سینٹ, قومی اسمبلی اور بلوچستان, ان سب کا ایک ایک ووٹ ہوتا ہے. اور زرداری صاحب کا ایوان صدر میں بیٹھنا, میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ عمران صاحب دو پارٹیز اگر آپس میں درست رہیں گی نا, ملکی معاملات بھی حل ہوں گے, سیاسی معاملات بھی حل ہوں گے, ملک بھی آگے کی طرف جائے گا. اور انہیں سر یہ اگر آپ کو یاد ہو 2008 سے آنورڈ یہ دونوں پارٹیاں ٹھیک تھی مساق جمہوریت کے بعد, پھر وہ تیسری پارٹی جو تسی مساق جمہوریت کی اگلے نے تیسری پارٹی کھڑی کر لی سی نا. میں یہی کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں بات یہ کہ اس وقت جس کیفیت میں نا, میں آپ کو بڑی یکسوں اس معاملے میں, اس وقت بن گیا پاکستان کا ایشو, اس لیے کہ پاکستان کے اندر بھی سن لائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں نا کہ ایک طرف ہم بیٹھ کے معیشت کی سنجیدگی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ جو نامزدگیاں جن لوگوں کی کر رہے ہیں وہ تو ایک نئی کیفیت طاری کرنا چاہتے ہیں. مثلا پختونخوا کا چیف منسٹر جس کو لگایا ہے اس نے پرائم منسٹر کو ریسیو نہیں کیا, ان کے ساتھ اجلاس میں نہیں بیٹھا. وہ احتجاج کے پرسوں اتوار والے دن وہاں پر احتجاج شروع کرے گا, اس لیے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں اندرونی طور پہ انتشار اور خلفشار پیدا کیا جائے, یہاں تناؤ ٹکراؤ رہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی حکومت کا بڑا امتحان ہوگا کہ آپ نے کس طرح سیاسی انداز سے ان کے ساتھ نبٹنا ہے. اور میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا, آپ کو یاد ہے کہ ہم ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہمارا دشمن پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, کہا کرتے تھے نا. یہ کون سی ایسی بات ہے جو دشمن نے چھوڑ دی اور یہاں سے پوری ہو رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ معاشی والے سے آپ نے ٹیک آف کرنا ہے, یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے. دوسری طرف آپ ذرا بندوں کا چناؤ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ جی ہم نے یہ سسٹم نہیں چلنے دینا. اب ایسے ہوگا نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو اپنے شعور کا ثبوت دیا ہے. اب یہ لیڈرشپ کا امتحان کہ اگر شہباز شریف صاحب, ابھی جو بات میں ہمارے بھائی پرویز بشیر صاحب نے کہی نا کہ جی پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی, پیپلز پارٹی شامل ہوگی, اس مرحلے میں نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے وہ درست ہوں, لیکن میری رائے یہ بڑی عید کے بعد کا معاملہ ہے. اس وقت تک بہت سارے معاملات آپ کے طے ہو چکے ہوں گے. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے معاملات بڑی حد تک طے ہو چکے ہوں گے. اور مسلم لیگ نون اکیلا یہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آئینی پوزیشنز ان کے پاس ہوں اور حکومت کو ڈیفینڈ بھی کرنا پڑے انہیں اور وہ نہ آئیں. ان کے اندر بھی یہ تحریک موجود ہے. اور فیصل کریم کنڈی صاحب کا ایک بیان مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیبنٹ میں نہیں جا رہے, لیکن جس کی ضرورت ہوگی شہباز شریف صاحب کو وہ لے سکتے ہیں. لہٰذا یہ معاملات زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے. وہ فیصلے جو محبت کی بیس پر ہوں گے, یہ فیصلے اب ایسے ہی ہونے ہیں. محبت سے کام اگر چلانا ہے چوئی صاحب, تو جو محبت پر قائل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ویسے تو عطا تارڑ صاحب نے بات کہی ہے نا کہ وہ مطالبہ جو تھا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا کہ 9 مئی کے لیے آپ کریں کمیشن بنائیں, تو انہوں نے تو آج کہا کہ کمیشن کی ضرورت نہیں, اب تو سزائیں دینے کا وقت ہے. دیکھیں نا وہ کمیشن والا مرحلہ تو گزر کیا ہوا ہے نا, وہ جے ٹیز بن چکی ہیں, تفتیش جو ہے آخری مراحل میں ہے, بہت سارے مقدمات میں چالان سبمٹ ہو گئے ہوئے ہیں. جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا تھا وہ سپریم کورٹ نے ٹرائل کی اجازت دے رکھی ہے, اس میں وہ کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ سٹے ہے, حکم امتناعی ہے. اور جوڈیشل کمیشن کا میں بتاؤں آپ کو, جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی جو رائے ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. یہ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے 4-25 سے شروع کیا تھا, اب بھی 4 حلقوں کی بات کرنی شروع کر دیں, 4 حلقے کھول دیں, ایک اون چودھری والا, ایک نواز شریف والا, اور 2 نور عالم والا, یہ 2 اسلام آباد کا کوئی یہ اس طرح کا وہ ڈرامہ. تو اس وقت بھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹائرڈ ججوں نے کمیشن بننے سے انکار کر دیا تھا, گالیاں کون کھائے گا.
हाजिर सर्व जजों ने कमीशन मानने से इनकार कर दिया था और फिर बात यहाँ जाके खत्म हुई थी कि एक ऑर्डिनेंस लाया जाए सही कि जनाब जो कमीशन फैसला करेगा वो बाइंडिंग होगा। एक स्पेशल कानून आया था सिर्फ उस इंक्वायरी के लिए, उस जुडिशियल कमीशन, और वो निकला कुछ भी नहीं था। अब भी इन्होंने चारों हल्कों पे आप देख लें, यहाँ लाहौर का हल्का तो याद सादिक ने खुद सीट छोड़ दी थी, फिर इलेक्शन में वो फिर जीत गए। बात है असल में फस क्रिएट करना, मकसद फस असल क्रिएट करना असल बात जो सर सलमान गनी साहब का आखिरी मिनट के भी मेरे 30 सेकंड पीछे बचे हैं, जरा फरमाइएगा कि ये काम मोहब्बत से चलेंगे कि कुछ और करना पड़ेगा? शायद कुछ और भी करना पड़े, मगर मोहब्बत से चलें तो बेहतर है। आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये हुकूमत की कर रहे हैं? जी, ये मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए फिलहाल तो जिस मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि हर तरीके से चलाने की कोशिश ज़रूरत होनी है। चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत उनके शुक्रिया। अंदर भी तहरीक मौजूद है कि मुल्क आगे मुल्क चलना आगे चाहिए। चलना अहमद चाहिए। खान ये बयान दे चुके हैं। जी बिल्कुल ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई खबरों और नए दोस्तों के साथ। फिलहाल इतना ही, बहुत शुक्रिया।